بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ انفال ہے اور آیت نمبر 74 ہے۔ آیت کا عنوان نبی اور نبی سے وابستہ ہستیاں ہیں۔ یہ سارا مجمع بھی نبی سے وابستہ ہے، سب نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، بلکہ میں اور جملہ یوں کہوں کہ یہ سارا مجمع نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے اور نبی سے وابستہ علی کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ تھوڑا سا آگے آ سکیں گے اور زحمت کر لیں گے تھوڑا، اور جگہ تنگ ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے۔ آپ صحیح ہیں، آپ صحیح ہیں، آپ آگے مت آئیے گا۔ ایک اور بلند صلوات نبی کا۔ آ جائیے، خاص طور پہ جو دروازے میں دوست ہیں نا وہ تھوڑا سا آگے آ جائیں گے تو عنایت ہوگی۔ میں چاہ رہا ہوں جو باہر احباب ہیں وہ بھی اندر آ جائیں۔ وقت 1 گھنٹہ اور اس میں مجھے اپنی بات مکمل کرنی ہے۔ پروردگار عالم اپنے کلام میں نبی اور توجہ ہے، نبی اور نبی سے وابستہ ہستیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، مومنوں کی بات ہو رہی ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، جن لوگوں نے جہاد کیا، والذین فی سبیل اللہ، والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، والذین آووا، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، وَنَصَرُوا، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن ہے۔ میں کہتا ہوں آیت پڑھ کر ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ بات ابو طالب کی ہو رہی ہے۔ والذین آمنوا، بات ہو رہی ہے صاحبان ایمان کی۔ سب سے پہلا تغرا، سب سے پہلا ایوارڈ، سب سے پہلا عنوان سند وہ ایمان ہے۔ خبردار وہ مومن اور وہ مومن کیسے برابر ہو جو ہجرت کے بعد مومن ہوا ہو، اور جو ہجرت سے پہلے پر مومن ہوا ہو۔ جب ہجرت کے بعد والا اور ہجرت سے پہلے والا مومن برابر نہیں ہے تو وہ مومن کیسے اس مومن کے برابر ہوگا جو مومن ہجرت سے پہلے مومن ہوا اور وہ مومن جو دنیا میں آنے سے پہلے مومن تھا؟ کیسے برابر؟ وہ کیسے برابر ہوگا؟ حیدری، وہ کیسے برابر ہوگا کہ جو اعلان نبوت کے بعد مومن ہوا اور وہ جو اعلان نبوت سے پہلے مومن تھا؟ جی، دعوت ذوالعشیرہ میں سرکار نے اعلان کرنے سے پہلے فرمایا کہ میں ایک بہت مشکل کام لے کر آیا ہوں۔ ایُّکم یبادرنی الی ھذا الامر، تم میں سے کون ہے جو میرے اس مشکل کام میں میری مدد کرے؟ تو ابھی سرکار نے اپنا کام بتایا نہیں تھا کہ علی نے کہا انا یا رسول اللہ۔ یہ مومن کہ جو ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا اور وہ بتا رہا ہے کہ میں آپ کو رسول مانتا ہوں،
یہ تو رسول اللہ اب بتائیں گے کہ میں رسول ہوں، یعنی امت کے لیے ان کا رسول ہونا 40 سال کی عمر میں ہوگا، مگر علی کے لیے 40 سال کی عمر میں رسول نہیں ہوئے۔ ہم جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم جس بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں، جی یہ جو دروازہ ہے نا، یہ پیغام دیتا ہے کہ نبی 40 سال بعد نبی نہیں ہوئے۔ ہاں میرے بچوں جوانوں، آپ سے اگر کوئی کہے نا کہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے، تو ان سے کہہ دینا تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔ ہمارے نبی تو کب نبی نہیں تھے۔ ہمیشہ سے، جب سے اللہ نے اچھا میں سمجھا یہ یہاں سے کہا رہا ہے۔ اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں۔ کیا کروں؟ بات کروں تھوڑی سی آواز۔ دیکھیے یہاں قرآن میں اللہ صاحبان ایمان کی بات کر رہا ہے۔ والذین آمنوا، اب یہاں تک آواز جائے گی میری، پھر وہاں کے دوست کہیں گے آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی۔ توجہ میرے ساتھ ہے؟ جیسی بھی آواز آ رہی ہے آپ ذرا توجہ فرمائیں گے۔ دیکھیں یہ آیت جو ہے نا، یہ نبی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے مختلف مراحل کو بیان کر رہی ہے۔ سب سے پہلا عنوان ہے ایمان کا، والذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں جو دنیا میں آنے سے پہلے کے مومن ہیں۔ میرا نہیں، مولا علی کے دو مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں۔ مولا علی کے 2 مصرے، مولا علی کا منسوب مولا علی سے ایک دیوان ہے، مولا علی کے کلام کا مجموعہ ہے۔ علی مولا نے شعر کہے، 2 طرح کے مولا سے منسوب شعر ہیں، کچھ تو خود مولا نے کہے، وہ مولا کے اپنے اشعار ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو مولا نے کچھ فرمایا تو وہاں بیٹھے شاعر نے اسے نظم کر دیا اور مولا کے سامنے وہ شعر سنا دیے، مولا نے اسے دعا دی۔ تو بس وہ شعر بھی مولا کے بعض اشعار وہ ہیں جو اس میں شامل کیے گئے۔
کہ یہ علی بن ابی طالب نے کیونکہ خود مفہوم علی کا، مصرے بھی علی کو پسند آئے تو گویا علی کے ہیں. تو اس طرح سے بھی بعض اشعار مولا سے منسوب ہیں. تو یہ جو شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں اسے آیت اللہ فضل اللہ کمپانی نے، جنہوں نے مولا علی کی شان میں کتاب لکھی ہے علی مظہر کبریا. کتاب کا نام ہی بتا رہا ہے کہ کتاب میں کیا ہوگا. اس کے اختتام پر انہوں نے مولا علی کے اشعار کو نقل کیا ہے، اور اس میں جو مولا کے اشعار میں 2 مصرے جو میرے مضمون میں ہیں اس وقت، مولا فرماتے ہیں کہ، اور یہ شعر مولا نے اس وقت کہے تھے کہ جب شام سے مولا علی کو ایک خط آیا تھا، اور اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ میں بھی بڑے خاندان کا، آپ بھی بڑے خاندان کے، آپ کے والد بھی بڑے نامدار، میرے والد بھی بڑے نامور، میرا دادا بھی ایسا، آپ کا دادا بھی ایسا، ہم دونوں خاندانی پس منظر رکھنے والے بڑے نامور خاندان کے لوگ ہیں، لہذا آپ یہ سب کچھ چھوڑیے اور میرے حوالے کیے. تو مولا نے جواب دیا تھا انہیں. تو جو جواب دیا تھا اس میں بہت سارے اشعار ہیں جو میرے مضمون میں. حضرت فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام ترا، تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا محافظ تھا. سبقتکم الی الاسلام ترا مقرا بالنبوۃ بطن امی، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے. فرماتے ہیں وَجَعْفَرٌ الَّذِي يَذْهَبُ وَيَنْسَى، اور وہ جعفر طیار جو صبح شام یطیر مع الملائکۃ ابن امی، وہ جعفر طیار جو صبح شام فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتا ہے، وہ میرا ماجایا ہے، وہ میرا بھائی ہے. فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَيَ مِنْهَا، کیا حسین مصرع ہے مولا کا. وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَيَ مِنْهَا، میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں. میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں. میں نبی کے 2 بیٹے حسنین کا باپ میں ہوں. قرآن نے نبی کا بیٹا کہا ہے انہیں. اللہ نے حسنین علیہ السلام کو نبی کی اولاد کہا ہے. ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. تو قرآن کے زبان میں نبی کے 2 بیٹے جو میدان مباہلہ میں گئے وہ امام حسن اور امام حسین. مولا علی فرما رہے ہیں میں نبی کے بیٹوں کا باپ ہوں. فمن منکم سہم کسہمی، تم میں سے کون ہے جو میرے برابر آ کے پرواز کرے. اس کے بعد والا شعر بھی مجھے یاد آ گیا. فرماتے ہیں وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سُكْنَا وَعُرْسَا، بنت محمد، اللہ اکبر، بنت محمد میری راحت جان ہے، بنت محمد کا خون میرا خون ہے. مسعود لحمھا بلحمی و دمی، میں اور وہ 2 نہیں ہیں، میں یہ ہوں. یہ اپنا تعارف. کون صاحب ایمان؟ میرے بچوں، معیار فہم ایمان کو اتنا بلند کر دو، معیار فہم ایمان کو اتنا بلند کر لیا جائے کہ پھر 2 سال اور 3 سال والا مومن تو ہماری گنتی میں ہی نہ ہو. ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ گنتیوں میں آنے والے مومن نہیں ہیں. والذین آمنوا والذین آمنوا وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت جنہوں نے کی، ان لوگوں کا بیان سنا دوں آپ کو ایک لفظ میں. سرکار 2 جہاں نے ہجرت کی ہے اپنے اصحاب کے ساتھ. یہ ممکن ہی تب ہوا جب علی نبی کے بستر پہ سوئے. جی کچھ تو تھے جو اپنا بدن لے کر جا رہے تھے، کچھ اپنی جان اللہ کی راہ میں دے رہا تھا. وہ جو نبی کے بستر پہ سو رہا تھا وہ ایک نہ سوتا تو ہزاروں کو جانے کا راستہ نہ ملتا. یہ کوئی کم بات ہے ہجرت کے ساتھ جڑی ہوئی. اور ایسے سوئے کہ گویا اس سے پہلے کبھی سوئے نہیں تھے. بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جوان بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو مزاج کا مسئلہ ہے نا، بڑا عجیب سا مسئلہ ہے. بھائی رات کو 1 بجے سے پہلے نیند ہی نہیں آتی.
فلاں چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی، فلاں موسم میں ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے، فلاں کیفیت ہمیں یہ کر دیتی ہے۔ اپنے بدن پر کنٹرول، اپنے اعصاب پر کنٹرول۔ جو اپنے بدن اپنے اعصاب پر کنٹرول کر لے پھر وہ دوسرے پہ اچھا کنٹرول کرے گا، لیکن جو اپنے اوپر ہی کنٹرول نہیں رکھتا وہ دنیا جہان کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ علی مولا جو سونے کی عادت ہی نہیں رکھتے تھے وہ شب ہجرت ایسے سوئے کہ اس سے پہلے کبھی سوئے نہیں تھے، اور اتنے اطمینان کے ساتھ سوئے کہ علی نے چادر لی اور کہتے ہیں کہ میں ایسا سویا جیسا کبھی نہیں سویا۔ اچھا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ چادر کون سی چادر ہے؟ یہ نبی اپنے اوپر لیں تو ان پہ پوری، علی اپنے اوپر لیں تو ان پہ پوری، نبی کے ساتھ چادر میں امام حسن آ جائیں تب بھی پوری، امام حسین آ جائیں تب بھی پوری، جناب زہرا آ جائیں تب بھی پوری، مولا علی آ جائیں تب بھی پوری۔ شب ہجرت علی لیں تو ان پہ پوری، نبی لیں تو ان پہ پوری۔ عزیزان گرامی، ہماری اردو میں ایک محاورہ ہے کہ چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ۔ یہ گھرانہ وہ ہے کہ جن کے ہاں چادر انہیں دیکھ کر پھیلتی ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا، وہ صاحبان ایمان اور وہ صاحبان ہجرت، وہ ہجرت کرنے والے لوگ۔ اور ہجرت کے بعد کیا ہوا؟ ہجرت کے بعد جہاد شروع ہوا۔ قرآن کی ترتیب بھی یہی ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا۔ بات اگر جہاد پر رک جائے تو کبھی بدر کا منظر نظر آئے گا، کبھی احد کا منظر نظر آئے گا۔ اے تاریخ کے طالب علموں، خبردار یہ مت کہنا کہ مسلمان احد کی جنگ ہار گیا، اس لیے کہ مسلمان احد کی جنگ نہیں ہارا، کچھ لوگ مسلمان تھے ہی نہیں۔ میں نہیں مانتا مسلمان احد کی جنگ نہیں ہارا، اس لیے کہ جو میدان میں ڈٹا رہے وہ ہارتا نہیں ہے۔ میں اپنے اس بات کو اگر اس طرح سے کہہ دوں ان جوانوں اور بچوں کے لیے کہ ایک مسلمان کی تاریخ ہے اور ایک اسلام کی تاریخ ہے۔ مسلمان کی تاریخ میں حتیٰ شراب حرام ہونے کے باوجود بھی شراب پیتے ہوئے مسلمان نظر آئیں گے۔ مسلمان کی تاریخ میں سفاکیت بھی نظر آئے گی۔ مسلمانوں کی تاریخ میں کس جلاد کا نام لوں کہ جو یہ کہہ کر کرسی پر بیٹھتا تھا کہ میں نبی کا خلیفہ ہوں؟ حجاج ابن یوسف، خود یزید، یہ سب کہتے نہیں تھے کہ ہم خلیفۃ الرسول ہیں؟ جی، یہ مسلمانوں کی تاریخ کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ مسلمان کی تاریخ عزیزان گرامی فتوحات کی تاریخ ہے، تلوار کی تاریخ ہے، گردن اڑانے کی تاریخ ہے۔ آپ بر صغیر میں لے لیجئے، کیا کچھ نہیں ہوا۔ مسلمان کی تاریخ میں اتنا عجیب و غریب ماحول ہے کہ ایک دو گھونٹ نہیں، ایک دو جام نہیں، یہ گھڑے بھر بھر کے شراب پینے والے لوگ، یہ اسلام کے نام پر گلے کاٹنے والے لوگ، یہ انسانیت کش مزاج رکھنے والے لوگ، یہ ہوگی مسلمان کی تاریخ۔ مگر اسلام کی تاریخ علی کی تاریخ، اسلام کی تاریخ کربلا کی تاریخ، اسلام کی تاریخ پنجتن کی تاریخ ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ اسلام کی تاریخ اور مسلمان کی تاریخ، کیونکہ مسلمان کے لیے تو اتنا کافی ہے، من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہو مسلم۔
جو کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ تو مسلمان ہے. مسلمان کی تاریخ تو اتنی ہے. تو کیسے کیسے مسلمان آئے، مگر اسلام کی تاریخ کچھ اور ہے. مسلمان نے جب اسلام پیش کیا نا تو بتا دوں کیا ہوا. ایسا بھیانک منظر بنا. اچھا میڈیکل اور میڈیسن سے وابستہ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، وہ کچھ دیر کے لیے مجھے معاف کریں. دوا جو شفا بخش رہی تھی، جو لوگوں کو بیماری سے نجات دے رہی تھی، اس دوا نے معاشرے سے مرض ختم کرنا شروع کیے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کا لیبل استعمال کرتے ہیں، اس کی بوتل استعمال کرتے ہیں، اس کی پیکنگ استعمال کرتے ہیں، اندر جو ٹیبلٹ ڈالتے ہیں، اندر جو سیرپ ڈالتے ہیں وہ جعلی ہوتا ہے. تو عام آدمی اس کو بھی خرید کر لے آتا ہے. اب اس کا حلیہ تو ایک جیسا ہے، مگر ایک کا اثر ہو رہا ہے اور ایک کا اثر نہیں ہو رہا. جو اصلی دوا ہے اس سے شفا مل رہی ہے، اور جو جعلی دوا ہے اس سے شفا نہیں مل رہی. ہوا شام میں اسلام کے بوتل پر کفر کی شراب بھری گئی. توجہ کریں گے اگر میری بات جا رہی ہو تو. اور پھر اسلام کہہ کر لوگوں کو دیا گیا، وہ فائدہ ہی نہیں پہنچا رہی. اب جس کی کارخانے کی نقل کی جا رہی ہوگی، جس کی چیز کو جعلی بنا کر پیش کیا جا رہا ہوگا، کیوں پوچھتے ہو کہ کربلا میں حسین ہی کیوں آئے؟ وہی نکلے گا جس کی چیز کو بگاڑا جا رہا ہو. توجہ بڑھائیں گے عزیزو، وہی نکلے گا جس کی چیزوں کو بگاڑا جا رہا ہو. اس لیے امام حسین نکلے. مجھے بہت اچھا جملہ لگا ایک دانشور کا، سنی دانشور کا. وہ فرمانے لگے کہ یہ کیوں کہتے ہو کہ جب اصحاب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ جب اصحاب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ یوں کیوں نہیں کہتے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو اصحاب نے کیوں کر لی؟ میرا گلا والذین آمنوا والذین آمنوا والذین ہاجروا والذین جاہدوا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ مومن، وہ مہاجر، وہ مومن، وہ ہجرت کرنے والا، وہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا. والذین آووا، جنہوں نے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے نبی کو پناہ دی. والذین نصروا، جنہوں نے نبی کی مدد کی، وہی واقعی مومن ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن ہیں. کیا وہی واقعی مومن ہیں کہ جنہوں نے نبی کی مدد کی. لہم مغفرۃ، انہی کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور انہی کے لیے رزق ہے. رزق صرف ان کے لیے ہے، باقی سب تو فعل میں کھاتے ہیں. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم اہل بیت کا کھاتے ہیں. اللہ نے رزق ان کے لیے رکھا ہے، ہم ان کے طفیل میں کھاتے ہیں، ہم ان کی برکت سے کھاتے ہیں. رزق ان سے ہوتا ہوا آتا ہے. تھکے نہیں بیٹھے تو حدیث سنا دو. میرے مولانا سجاد فرماتے ہیں ان اللہ یقسم ارزاق العباد، اللہ نے اپنے بندوں کے رزقوں کو معین کیا. وَعَلَىٰ أَيْدِينَا يُجْرِيهَا، اور ہم اہل بیت کے ہاتھوں تقسیم کیا. ہم سب لہم مغفرۃ ورزق کریم. اس آیت کریمہ کا جو عمدہ مصداق ہے وہ حضرت ابو طالب کے ذات. حضرت ابو طالب کی سیرت طیبہ کے اوپر اور آپ کے فضائل اور مناقب، یعنی دونوں باتیں ہوں گی. آپ کے فضائل کی بات ہوگی، اس لیے کہ میرے بچوں میں ایمان ابو طالب پر بات کرنا توہین ابو طالب سمجھتا ہوں. ایمان ابو طالب پر بات نہیں ہوگی، مقام ابو طالب پر بات ہوگی.
یہ مضمون عرفان بھائی اس وجہ سے بھی لیا کہ مرحومہ مغفورہ موسیٰ یوشا کی والدہ پسندیدہ وہ ذاکراؤں سے اور ذاکروں سے فرمائش کرتی تھیں، جیسا بچوں نے بتایا کہ حضرت ابو طالب کے فضائل سناؤ۔ ویسے بھی حضرت ابو طالب کے فضائل جتنے پڑھیں گے نا اتنے ہی علی کے دشمنوں کو برا لگے گا۔ اور یاد رہے کہ علی مولا کے دشمنوں کو وہ برا لگے گا اور علی مولا کو وہ اچھا لگے گا۔ سب سے زیادہ جس پر میرے مولا نبی سب سے زیادہ میں سنی شیعہ کتابیں پڑھنے کے بعد بات کرتا ہوں، سب سے زیادہ میرے مولا نبی جس موضوع پر خوش ہو کر توجہ دیتے تھے وہ حضرت ابو طالب کا تذکرہ۔ مولا نبی سرکار دو جہاں جب ان کے سامنے کوئی حضرت ابو طالب کا نام لے لیتا تھا نا تو حضرت گفتگو فرما رہے ہیں، کسی کی طرف توجہ فرما رہے ہیں، اگر دوسری طرف سے کسی نے حضرت ابو طالب کا نام لے لیا نا تو حضرت اس گفتگو کو روک کر اسے دیکھتے تھے اور کہتے تھے اور کیا جانتے ہو، اسے فرماتے تھے اور کیا جانتے ہو میرے چچا کے لیے، اور پھر چاہتے تھے وہ بولتا رہے۔ جب سرکار غشی کے عالم میں تھے، جو تاریخ نے لکھا ہے، بعض چیزیں میں مجبور ہوں کہ تاریخ کے الفاظ کو تاریخ کا کہہ کر رہا ہوں، کیونکہ تاریخ اور ہے، عقائد کا علم اور ہے۔ عقیدتی طور پر ہم کچھ اور سوچتے ہیں مگر تاریخ کچھ اور بھی کہہ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ سرکار جب رحلت قریب ہے، دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، وہ آخری 3 دن جو آپ کو زہر دیا گیا، سرکار کو زہر دے کے مارا گیا ہے، سرکار کو زہر دے کے شہید کیا گیا ہے۔ اب تو بہت ساری چیزیں روشن ہو رہی ہیں نا، اب سے 10 سال پہلے کالے کپڑے بدعت تھا، اب کالے کپڑے سنت ہیں۔ اب سے 10 سال پہلے امام حسین پہ رونا بدعت مگر اب سنت ہو گیا ہے۔ جی الحمدللہ حقائق کھلنا شروع ہو گئے ہیں، مجھے امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے۔ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان چیزوں میں کہ جو کھل رہی ہیں ان میں ایک چیز یہ کھل گئی ہے، ضرورت نہیں ہے مجھے کہ میں کسی کا حوالہ دوں، لیکن اب بات ہو رہی ہے کہ نبی کو زہر دیا گیا اور زہر دینے والا بھی گھر کا کوئی بندہ تھا، اور جب سرکار زہر کی کیفیت میں، زہر کا اثر حضرت کے اوپر ہوا تو آپ 3 دن تک غشی کی کیفیت میں رہے۔ تو ایک دن بہت دیر گزر گئی تھی کہ سرکار نے آنکھیں نہیں کھولی، کسی سے بات نہیں کی، توجہ، تو مولا علی نے جناب زہرا نے مولا علی سے فرمایا، سیدہ نے مولا علی سے فرمایا، یا علی آپ کو اپنے بابا ابو طالب کے اشعار یاد ہیں؟ مولا نے فرمایا مجھے اپنے بابا کے اشعار یاد ہیں۔ کہا میرے بابا کے سرہانے بیٹھ کر پڑھیں، اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ دوں گا، ہم اپنے مریض کے سرہانے قرآن پڑھتے ہیں، سرکار دو جہاں کے سرہانے ابو طالب کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ مقام ابو طالب بیان کرو، سرکار پڑھے محمد و آل۔ حضرت ابو طالب کے اشعار پڑھے مولا علی نے، اللہ اکبر، وَيُسْتَسْقِ الْغِمَامَ بِوَجْهِهِ یتیم والاراملی۔ مولا علی مصرع پڑھ رہے ہیں، وہ چہرہ کتنا چمکدار ہے جسے دیکھ کر بادل برسنے لگتا ہے، جو یتیموں اور مسکینوں کا پناہ گاہ ہے۔ یہ والا شعر میرے مولا علی نے حضرت ابو طالب کا مولا نبی کے سرہانے پڑھا۔ روایت کہتی ہے کہ حضرت ابو طالب نے آنکھیں کھول دیں، روایت کہتی ہے نبی مکرم نے سرکار دو جہاں آنکھیں کھول دیں اور مولا علی کو دیکھ کے فرمایا اور سناؤ۔
میرے چچا کا کلام اور سناؤ. جی حضرت ابو طالب. کسی کو برا لگے تو لگے، مگر علی کو اور نبی کو ابو طالب کا تذکرہ اچھا لگتا ہے. اگر کبھی آپ چاہتے ہیں نا کہ نبی کو اپنے گھر بلائیں تو صرف اور صرف حضرت ابو طالب کی بات کریں. یقین جانیے مولا نبی ہمارے گھر آ جائیں گے. میرے مولا علی فرماتے ہیں اللہ اکبر، یحشر ابو طالب، مولا علی کا قول سنا رہا ہوں، یحشر ابو طالب یوم القیامہ بسیماء الانبیاء وذل ملوک. قیامت کے دن میرے بابا ابو طالب کو محشر میں لایا جائے گا انبیاء کی شکل میں، بادشاہوں کے حشم کے ساتھ. لہذا یہ بچہ جوان اگر پوچھے کہ حضرت ابو طالب کو کہاں تلاش کریں تو میں طالب علم کہوں گا ابو طالب صفِ انبیاء میں ملتے ہیں. تم کلمے کی بات کر رہے ہو، کلمہ ابو طالب کو سلام کرتا ہے. عزیزوں میں اور بھی کچھ پڑھنا چاہ رہا تھا، وقت بہت تنگ ہو گیا، اور مائک بھی بہرحال کبھی کبھی اپنے مزاج پہ ہمیں چلا رہا ہے، تو کسی اور موقع پہ مجھے اجازت دیں کہ بات کروں. اتنا ضرور ہے کہ حضرت ابو طالب کی سیرت در حقیقت بزرگوں کے لیے خاص پیغام ہے. بزرگوں کے لیے، خاندان کے بڑوں کے لیے، سفید بالوں والوں کے لیے حضرت ابو طالب کی سیرت ایک نمونہ عمل ہے. ابو طالب اپنے بچے کا ساتھ نہیں دے رہے، اپنے سچے بچے کا ساتھ دے رہے. ان کا بچہ سچا ہے، ورنہ کوئی عام بات ہے کہ جسے پالا ہو، جسے اپنے ہاتھ سے نوالا دیا ہو، جسے اپنے ہاتھ سے لباس بدلوایا ہو، جس کے بدن پہ مہر نبوت کو دیکھ دیکھ کر اس کی حفاظت کی ہو، اس بچے کو دعوت ذوالعشیرہ میں حضرت ابو طالب نے فرمایا قم یا سیدی و مولائی، اے میرے مولا، اے میرے سید، کھڑے ہو جاؤ اور وہی کہو جو تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے. اور ایک مرتبہ یہ کہہ کر پلٹے ابو لہب کی طرف اور اس کا گریبان پکڑ کے زمین پہ مارا اور فرمایا آج کے بعد سمجھ لو کہ محمد کا پشت پناہ میں ابو طالب ہو. اور پھر حضرت نبی مکرم نے اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اللہ کا دین پہنچایا. یہ حضرت ابو طالب کا اپنے سچے بچے کے ساتھ تعاون ہے. بزرگوں سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابو طالب کی سیرت کا ایک عنوان یہ بھی ہے کہ اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو مثبت ایکٹیویٹی، مثبت مصروفیت، ان کو مشغلے بنا بنا کے دو. فارغ رہنے والا جوان علی کا شیعہ نہیں ہوتا. کچھ نہ کرنے والا جوان امام صادق کو پسند نہیں ہے. امام صادق اس جوان کو پسند کرتے ہیں جو جوانی میں مصروف رہتا ہو، مشغول رہتا ہو، کوئی خدمت کرتا ہو، تعلیم حاصل کرتا ہو، کوئی ہنر حاصل کرتا ہو. لہذا حضرت ابو طالب ہر ایک مہینے کے بعد بنی ہاشم کے بچوں کا مقابلہ کرواتے تھے. جی حضرت ابو طالب مقابلہ کرواتے تھے بنی ہاشم کے بچوں کا. دو طرح کے مقابلے، کشتی کا مقابلہ اور ریس، دوڑنے کا مقابلہ. جی جس دن ریس کا مقابلہ ہوتا تھا علی نہیں آتے تھے. بڑی عنایت آپ کی توجہ کے ساتھ ہے. جی ایک دفعہ پوچھ لیا حضرت ابو طالب نے، یا علی آج دوڑنے کا مقابلہ تھا، سارے قبیلے کے بچے آئے، تم نہیں آئے. تو گردن جھکا کے کہا بابا مجھے دوڑنا اچھا نہیں لگتا. اور
اور جس دن کشتی کا مقابلہ ہوتا تھا علی سب سے پہلے آ جاتا، فرماتے تھے بابا میں اس مقابلے میں حصہ لوں گا۔ تو حضرت ابو طالب تو جانتے تھے کہ میرا یہ بچہ جب گہوارے میں تھا، جب اس نے اژدہا چیر دیا تھا، ہاں حضرت ابو طالب جو جانتے تھے نا، بڑا مشہور واقعہ ہے، جب لے کر چلے حضرت امیر المومنین کو خانہ کعبہ سے، تو ایک مرتبہ مکے کے عیسائی اور یہودی پنڈت آگے آ گئے۔ عیسائیوں کے پنڈت نہیں بولتے بھائی جی، ایک مرتبہ وہ پادری، وہ کعب الاحبار، وہ آگے آ گئے، کہنے لگے ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ مکے کا تو دستور ہے کہ جب یہاں کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو اسے ایک پتھر مخصوص تھا اس پہ لٹا دیا جاتا ہے، اور ماں باپ دور جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پہاڑوں میں سے ایک اژدہا نکل کر آتا ہے، اگر اس بچے کو وہ اذیت پہنچاتا ہے، بچہ اسے ڈر جاتا ہے، بچہ اس کو دیکھ کے رو جاتا ہے، تو ماں باپ کی مذمت ہوتی ہے کہ حلالی نہیں ہے، اور اگر وہ سانپ نہیں ڈرا پاتا، بچہ کھیلتا ہے اس سے اور وہ اس کے ساتھ کھیل کے واپس چلا جاتا ہے، تو پھر ماں باپ کو مبارکباد دی جاتی ہے کہ بچہ حلالی ہے۔ جب سب کے بچوں کو یہاں لٹایا جاتا ہے تو تمہارا بچہ بھی تو لیٹے گا۔ حضرت ابو طالب کو کیا پریشانی، حضرت ابو طالب نے اس پتھر پہ لٹا دیا مولا علی کو اور دور جا کے کھڑے ہو گئے۔ اژدہا وہ نو مولود بچے کی ایک خاص خوشبو ہوتی ہے جی، جو جس کی ابھی دنیا میں آمد ہوئی اس کی خاص خوشبو ہوتی ہے۔ اژدہا نکل کر آیا اور اس نے ایک مرتبہ جب مولا علی پر اپنا پھن پھیلایا نا، تو علی نے پہلے ایک اپنا ننھا سا ہاتھ بلند کیا، اس کے منہ کو پکڑا، دوسرا ہاتھ بلند کیا، اس کے دوسری طرف سے منہ کو پکڑا، دونوں طرف سے کلے پکڑ کے چیر دیے۔ اب بھائی مجھے تفصیل میں تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں اس جب واقعے کی تفسیر پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بڑی چیز کو پھاڑنا ہوتا ہے نا، چھوٹی چیز کو تو ہلکے سے اشارے سے پھٹ جاتی ہے، بڑی چیز کو پھاڑنے کے لیے زیادہ طاقت لگائی جاتی ہے تاکہ وہ دور تک دو حصوں میں ہو جائے۔ ہاں یہ میں نہیں جانا چاہ رہا اتنی بھی تفصیل میں۔ جب مولا نے اسے دو طرف سے پکڑ کے طاقت لگائی تو وہ آخر تک دو نیم ہو گیا، ایک دم چڑ کے رہ گیا جی۔ عربی میں سانپ کو کہتے ہیں حیا، اور جا کے لغت دیکھ لیجئے، کسی چیز کے پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ۔ حیا سانپ، درہ چیرنا، حیا درہ۔ آپ جب اس منظر کو دیکھا حضرت ابو طالب نے، بی بی فاطمہ بنت اسد نے، تو فوراً آواز دے کر کہا میرا بچہ حیا درہ سمے تو حیدر، میں اس کا نام حیدر رکھتی ہوں۔ حیا درہ کو آپ کثرت استعمال سے بولیں گے تو وہ حیدر کہلائے گا۔ جو اپنے سامنے والے دشمن کو چیر پھینکے، جو اپنے سامنے والے دشمن کو چیر ڈالے، اسے کہتے ہیں کیا؟ آپ زحمت فرمائیں گے یہ تھوڑا سا میری طرف کر دیجئے، یہ جو مائک اس ڈیگ جو ہے نا، یا وہ اللہ اگر میری طرف کر دیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں ذرا نام بات آگے جائے تھوڑی سی۔ اب تو مائک ٹھیک ہوا ہے تو مجھے اب تو پڑھنے دیجئے نا مجلس۔ بھائی مانیٹر لگایا جاتا ہے، تمہیں کچھ پتا ہے؟ جو مائک ایک مانیٹر لگایا جاتا ہے جو خطیب کو پتا چلے کہ میری آواز کتنی ہے، ٹھیک ہے؟ آئندہ میں نے میری وجہ سے دوسروں پہ رحم کرنا، معاف کرنا اگر برا لگ رہا ہو تو۔ سن رہے ہو؟ بات آگے جائے تھوڑی سی۔ بھائی سب کے سامنے میں نے تمہیں ڈانٹ بھی دیا، سب کے سامنے تم سے معافی بھی مانگ رہا ہوں تاکہ ذرا کام اچھا ہو جائے۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد و آلہ۔
توجہ ہے نا؟ اب حضرت ابو طالب نے جب اس منظر کو دیکھا تو جا کے اپنے بچے کو گلے سے لگایا. حضرت فاطمہ بنت اسد نے پیشانی کا بوسہ دیا اور لے کے چلے تو وہ سارے مولوی ملا یعنی وہ غیر مسلم ہو گئے، وہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا تم نے کہا تھا میں نے لٹا دیا، میرے بچے نے سانپ کو پھاڑ دیا، اب کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے نہیں، تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی، اب کیسے پتا چلے گا کون حلالی ہے؟ تمہارے بچے نے پیمانہ ہی توڑ دیا. تو برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا انہیں کہہ دیجئے اب قیامت تک یہی بچہ پیمانہ ہے. جاننا چاہتا ہے کہ کون حلال زادہ ہے تو نبی نے کسوٹی دے دی، اس کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو. اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھو ماں باپ نے غلطی نہیں کی. توجہ کر لی آپ نے؟ حضرت ابو طالب نے جب کشتی کے لیے بلایا تو علی سب سے پہلے نظر آئے. فرمایا بابا مجھے یہ مقابلہ اچھا لگتا ہے. اب مولا ابو طالب فرماتے تھے کہ نہیں تم آخر میں لڑو گے، پہلے ان دو بچوں کا، پھر ان میں سے جو جیتا پھر ان دو بچوں کا. وہ آپ کیا بولتے ہو؟ فائنل، سیمی فائنل، فائنل کیا ہوتا ہے؟ تم ہی بولو نا بھائی. جو وہ ہوتے ہوتے ایک مرتبہ جب آخری مقابلہ ہوتا تھا تو حضرت ابو طالب فرماتے تھے علی اب تم آؤ، اور مولا علی وہ آخری آنے والے کو بھی ہرا دیتے تھے. تو اب یہ سارے بچے آپس میں کہتے تھے کہ علی نے 2 داؤ 2 پیچ کھیلے، ہم اس کی اب تیاری کریں گے. اب جب 1 مہینے بعد دوبارہ مقابلہ ہوتا تھا اور یہ سارے بچے ان 2 داؤ اور 2 پیچوں کی تیاری کرتے تھے نا تو علی نئے داؤ لڑتے تھے. اور پھر 1 مہینے بعد ان 4 کی جب تیاری ہوتی تھی تو علی پھر نئے لڑتے تھے. ہاں پھر 2 مہینے بعد علی اور وہ نئے لڑتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ علی نے اپنا داؤ، اپنا فن، اپنا ہنر، اپنی ٹیکنک کو تکرار کیا. ہر مرتبہ ایک نیا داؤ، ہر مرتبہ ایک نئی ضربت. لہذا مولا علی کے لیے سارے عالم اسلام نے تاریخ میں لکھا ہے کانت ضربات علی ابکارا، علی کی ہر ضربت نئی ہوئی، کوئی ضربت علی کی پرانی نہیں ہوتی تھی. اور علی کی ضربت کی تو کیفیت یہ تھی کہ اگر علی عمودی مارتے تھے تب بھی برابر کا کٹ کے گرتا تھا، اور افقی مارتے تھے تب بھی برابر کا کٹ کے گرتا تھا. جتنے ٹکڑے کرتے تھے نا سب برابر برابر کے ہوتے تھے. جس علی کی ضربت میں عدالت ہو اس کی حکومت میں کیسی عدالت؟ یہ ایک سیرت حضرت ابو طالب کا حصہ ہے کہ اپنے بچوں کو مثبت مصروفیت میں رکھو. مظلومیت یہ ہے کہ جو اس درجے کا باکمال وجود ہو، مسلمانوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا. اسلام کے لیے ابو طالب کی نسل کٹ گئی. کلمے کی خاطر حضرت ابو طالب کا گھر لٹ گیا. قرآن کی حفاظت میں ابو طالب کے بچوں نے جانیں دے دی. بڑے بڑے درباروں میں، بڑے بڑے بھرے درباروں میں ابو طالب کے پوتوں نے اللہ کی توحید سمجھائی. بلکہ میں ایک لفظ کہوں کہ بھرے بھرے درباروں میں ابو طالب کی پوتی نے خطبہ دیا اور لوگوں کو اللہ سمجھایا. جناب زینب کبریٰ کا
خطبے کا ایک جملہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. فرمایا یا یزید کت قیدک وجہد جہدک فوالذی شرفنا بالوحی والکتاب. یہ جناب زینب کا جملہ ہے. فرماتی ہیں اے یزید جتنی چالیں تو چل سکتا ہے چل، جتنی کوششیں تو ہمارے خلاف کر سکتا ہے کر، مگر تو ہم سے یہ شرف نہیں چھین سکتا کہ قرآن ہمارے گھر میں ہوتا ہے. تو نے میرے علی اکبر کو مار دیا، تو نے میرے قاسم کے ٹکڑے کر دیے، تیری سپاہ نے میرے حسین کا گلا کاٹ دیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے اہل بیت کے غم کے. تو نے میرے بھائی حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑا دیے. اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے جیسا لاشا جناب زینب نے دیکھا. سخت جملہ ہے، سخت جملہ ہے. حسین مولا کے لاشے پہ جب جناب زینب پہنچی ہے نا تو بھائی کا لاشا پہچانا نہیں گیا. امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھیں، امام کی پسلیاں امام کے کمر سے نکل رہی تھیں. جناب زینب نے آواز دے کر کہا انت ابی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اور اس کے بعد اجرکم اللہ اجرکم اللہ لاشے کے گرد چکر کاٹنے لگی. کبھی سرہانے کی کبھی سرہانے کبھی بڑھتی. امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہو جہاں میں اپنے بھائی کے بدن کا بوسہ دے سکوں. جناب زینب کو سالم جگہ نظر نہیں آئی تو کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا اور پھر رخ کر کے مدینے کی طرف سلام کیا. صلی علیہ ملیک السماء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آسمان کے فرشتے آپ پہ سلام کرتے ہیں. وہذا حسین اور یہ آپ کا حسین جو خاک اور خون میں غلطان ہے. نانا آپ کے بچے کا ماما اتار کر لے گا، نانا آپ کے حسین کی ابا اتار کر لے گا، نانا آپ کے بچے کے بدن سے کپڑے اتار رہے ہیں. ایک پھٹا ہوا کرتا تھا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی. امام کے بدن پر ایک پھٹا ہوا کرتا تھا جو ایک یزیدی سپاہی نے دیکھ کر یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اس کرتے کے تو پیسے نہیں ملیں گے، یہ تو حسین نے جگہ جگہ سے پھاڑ دیا، اسے میں کیا کروں اتار کر. تو اس کی توجہ ہوئی کہ امام نے وہ کرتا روکنے کے لیے کمر پہ پٹکا باندھا ہوا ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے حضرت مختار کے دربار میں اس کا بیان، وہ کہتا ہے میں نے سوچا اس پٹکے کے پیسے مل جائیں گے. تو کہتا ہے میں حسین کے بدن کے برابر میں بیٹھ گیا، میں نے پٹکا کھولنا چاہا تو حسین کے پٹکے میں 2 گرہیں لگی ہوئی تھی. میں نے پہلی گرہ کھولنا چاہی تو حسین کا ہاتھ اٹھنا شروع ہوا. کہنے لگا مجھے گھبراہٹ ہوئی کہ یہ تو مارے جا چکے ہیں، ان کے ہاتھ میں حرکت کیسے ہو رہی ہے. وہ ہاتھ اس گرہ پر آ کے رک گیا. کہتا ہے میرے اندر طاقت کم نہیں تھی، میں نے مکمل طاقت سے وہ ہاتھ ہٹانا چاہا مگر ہاتھ ہٹتا نہیں تھا. میں نے خنجر نکال کے ہاتھ کاٹ دیا. وہ ظالم کہتا ہے کہ میں نے پھر چاہا کہ گرہ کھولوں تو حسین کا دوسرا ہاتھ اٹھنا شروع ہوا اور وہ ہاتھ گرہ پر آ گیا. میں نے حسین کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا. ابھی میں نے حسین کا ہاتھ کاٹا تھا کہ ایک مرتبہ آوازیں دی گئی کہ جو سپاہی جہاں ہے واپس آ جائے. میں اپنی آبرو بچانے کے لیے لاشا چھوڑ کر چلا گیا. میں حسین کے کمر سے پٹکا کھول نہیں پایا. مختار سے کہتا ہے مجھے مت مارو، میں نے پٹکا نہیں کھولا. میں کہتا ہوں زینب بی بی نے کیسے دیکھا ہوگا، جناب سکینہ نے کیا دیکھا ہوگا، جناب رباب نے کیا دیکھا ہوگا. حسین مولا کا جوڑ جوڑ لہلا مقطع العارض